حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دور میں مینڈک کا عذاب۔ فرعون کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے، جیسا کہ خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں اور کھٹمل۔ ہر بار فرعون توبہ کرنے کا وعدہ کرتا، مگر عذاب ختم ہوتے ہی اپنی بات سے مکر جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور انہیں نبی مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے، ایک ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ان کا ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل اور فرعون کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ فرعون ایک ظالم اور مغرور حکمران تھا جو مصر پر حکومت کرتا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، جن میں سے ایک مینڈک کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مینڈکوں کا عذاب بھی ان عذابوں میں سے ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر نازل کیے تھے۔ مینڈکوں کا عذاب اتنا شدید تھا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، بستر میں، حتیٰ کہ ان کے لباس میں بھی مینڈک گھس آتے تھے۔ اس عذاب نے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں بھی بیٹھتا، ان کی مجلس میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے تھے۔ مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونیوں نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ان کو یقین دلاتے۔ ہر عذاب کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا اور وعدہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ یہ عذاب ختم کر دے تو وہ ایمان لے آئے گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب ختم ہو جاتا، لیکن جب بھی عذاب ختم ہو جاتا تو فرعون اپنی بات سے مکر جاتا اور اپنی سرکشی پر قائم رہتا۔ مینڈکوں کا عذاب بھی فرعون کے دل کو نرم نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ضد اور سرکشی کو برقرار رکھا۔ آخر کار فرعون کی سرکشی اور ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا جب وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہمیں صبر، ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دیتی ہے۔